ملانے جا رہا ہوں کراچی ضلع غربی کے جو مشہور اور معروف شخصیت سماجی کارکن اور سیاسی رہنما جو ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، جناب برکی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہے جناب حاجی محمد برکی صاحب۔ تو سب سے پہلے حاجی صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی طبیعت اور مزاج سے آگاہ کریں، اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں سوال کی طرف آپ کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد خان یوسف زئی صاحب، اللہ کا رحم ہے، میں خوش ہوں، میں رو بصحت ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بھی دیار غیر میں اپنے ملک سے دور ہو، مسافر ہو، لیکن اللہ جل شانہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ آپ بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی حاجی صاحب، تو آپ کا جو حلقہ ہے حاجی صاحب وہ کافی بیشتر بنیادی مسائل اور جو ہے اس سے وسائل سے محروم ہے اور بنیادی مسائل کا شکار ہے، اور آپ کی جدوجہد تو سب کے سامنے ہے، آپ کافی جدوجہد کرتے ہیں علاقے کے لحاظ سے، آپ کی ذاتی جو کارکردگی ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہے، ہر لیول پر آپ جو ہے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس علاقے میں آپ کے حلقے میں کافی مسائل ہے، اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں چاہے وہ مسلم آباد، فقیر کالونی یا ضیاء کالونی 1-2 اور دیگر جو آس پاس کے علاقے، حالانکہ پاس میں جو ہے ایسے علاقے ہیں جو ترقی یافتہ ہے، لیکن آپ کے علاقے جو ہے وہ ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اندرونی خامیاں ہے یا حکومت کی نااہلی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد خان کی چند سوالات ہے، اور پہلے سوال کے بعد اس کا دوسرا سوال ہے کہ بنیادی مسائل جو کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہے وہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس میں ہماری ذاتی دلچسپی ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو مسائل حل نہیں ہو رہے اس میں حکومت کی نااہلی ہے یا ہماری نااہلی، عوامی نااہلی اس میں شامل ہے۔ بنیادی طور پر جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، یہ کراچی کی آبادی کے بڑھتی ہوئی جو آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی بڑھتی اور رجحانات کی وجہ سے یہاں پر مسائل ہی مسائل ہے۔ دوسری طرف وسائل کی کمی ہے، جس میں سندھ گورنمنٹ اور کراچی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور اسی طرح ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہمارے ضلع غربی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے مسائل کی اما جگہ ہے، اور پوری آبادیاں خصوصاً ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے ضلع غربی، جو کہ پختونوں کے سب سے بڑا حلقہ ہے، یہاں پر آباد ہے، اور حکومت کی دلچسپی نہیں ہے ہمارے مسائل حل کرنے میں، تو اسی وجہ سے ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ مسائل کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ذاتی طور پر بھی یہاں کوشش کی ہے، اور 2000 میں جب میں کونسلر تھا تو یہاں پر یہ آبادی اس سے پہلے ہی تقریباً 8-10 سال پہلے یہ آبادی جو ہے یہ بنی ہے، اور اس کو تقریباً 5 سال پہلے ہمارے کونسلر ہونے سے تقریباً 5-6 سال پہلے اس کو کچی آبادی میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس کی کچی آبادی میں
نئی اندراج کی وجہ سے جو ہے یہاں پر سیوریج کے مسائل تھے، اسی طرح جو ہے نا یہاں پر پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، گیس کا تھا۔ تو ہم نے یہاں پر پانی کے لیے ٹینک کی جگہ خریدی، اور بجلی کا ہم نے کام کیا، گیس کا کیا، یہاں پر جو ہے سیوریج کا بہت بڑا کام کیا، اور پانی کے یہاں ہم نے مختلف جگہوں پہ پوائنٹس بنائے۔ اس پوائنٹ میں ہم واٹر بورڈ اور سندھ رینجز کے تھرو جو ہے نا وہاں پر ہم پانی ڈالتے تھے، جہاں سے لوگوں کو پانی تقریباً 50% لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور وہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی لیتے تھے اور پانی وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ جو مسائل ابھی اس وقت آبادی مسائل کا شکار ہوا، ایک تو جب سے بلدیاتی نظام آیا ہے، بلدیاتی نظام میں سٹی ڈسٹرکٹ کے جو فنڈز تھے وہ بھی کچھ کٹوتی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ حکومت کے نااہلی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عوام کی دلچسپی بھی کم ہو گئی۔ یہاں کے جو منتخب نمائندے تھے، ہمارے بعد ایک سیٹ اپ آیا 2005 میں، وہ 2005 کے بعد 2010 تک رہا۔ 2010 سے جو ہے پھر دوسرا سیٹ اپ آیا، وہ سیٹ اپ جو ہے وہ رہا ابھی تقریباً یہ 2010 کے بعد 2015 تک ایک سیٹ اپ رہا۔ اس کے بعد یہ چوتھا سیٹ اپ آیا 2020 کا۔ 2020 تک یہ ابھی چند ماہ قبل جو ہے اس کو ڈیزولو کیا گیا، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ختم کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی یہ نااہلی ہے کہ یہاں پر مسائل ہی مسائل ہے، اور اس مسائل کی جو گنجان آبادی ہے، اس کے علاوہ کچی آبادیاں ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے باقی شہر جو ہے وہ 70 سال سے آباد ہے، 60 سال سے آباد ہے، 50 سال سے آباد ہے۔ یہ گلشن اقبال وغیرہ جو ہے یہ ایوب خان صاحب کے دور میں آباد ہو گئے تھے، لیکن یہ جو نئی آبادیاں کچی آبادی جو تقریباً 665 کچی آبادیاں ہیں کراچی میں، تو اورنگی ٹون جو ہے وہ ایشیا کے سب سے بڑی ایک کچی آبادی ہے۔ ہماری یونین کونسل 23 جو ہے یہ پہلے UC1 مومن آباد تھا، اورنگی ٹون کا حصہ تھا، اس کے بعد یہ ابھی UC23 یہ پھر اورنگی ٹون کا حصہ ہے، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کا UC23 ہے۔ یہاں پر 46 یونین کونسل ہے، اور زیادہ تر جو ہے کچی آبادیاں ہیں۔ تو حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور اگر کوئی فنڈز آیا ہے تو وہ سٹی ناظم نے اور ضلعی ناظم نے جو ہے وہ خرچ کیا ہے، اور اس پر جو ہے ہماری آبادیوں پہ توجہ نہیں دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ جب یہاں سے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کام کونسلر کرے گا۔ اب یہاں پر پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ پانی میں جو ہے یہاں پر جو سیٹ اپ ہے پانی کا وہ ابھی تک واٹر بورڈ کے حوالے نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ پانی کے قلت ہے، اور شدید قلت ہے۔ یہاں پر اب بھی لوگ پانی کے جو ٹینکر ہے 3000 2500 تک 1000 گیلن کا ٹینکر خریدنے پر مجبور ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں جو ہے کافی تگدو کیا، باگا دوڑی کی، لیکن ہمارے ضلع انتظامیہ اور واٹر بورڈ وہ بالکل ہی جو ہے اس کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے اس حوالے سے۔ اس حوالے سے جو ہے علاقے کے لوگوں نے 2-3 مرتبہ جو ہے اسٹرائک کی، اور شاعرہ فیصل پر جو MD واٹر بورڈ کی آفس ہے وہاں پر لوگ بھی گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر روڈ بھی بلاک کیا، اور وقتی طور پہ تو MD واٹر بورڈ نے سارے باتیں مان لی، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ تمام باتوں سے مکر گیا ہے۔ تو مسائل یہ ہے کہ یہاں پر بنیادی مسئلہ یہ ہے
کہ لوگ جب تک ہار جاتے ہیں اور لوگ جب کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو پھر لوگ بھی بیچارے غریب لوگ ہیں، سارے جپا کش ہے، یہاں پر مزدور ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دیہڑی جا رہی ہے، تو بجائے اسٹرائک کے، بجائے روڈ بلاک کرنے کے اور بجائے اپنے دیہڑی خراب کرنے کے، بہتر یہ ہے کہ اپنے روزی روٹی کما لے اور اپنے مدتاب کے تحت جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ از خود کر لے، تو وہ بہتر ہے۔ میرا اب بھی واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایکسین واٹر بورڈ ویسٹ جو ضلع غربی کے ایکسین ہیں، اس کو جو ہے وہ کہہ دے کہ ہماری یونین کونسل میں 3 آبادیاں جو ہیں، مومن آباد، مجاہد کالونی اور ضیاء کالونی، ان کے پانی کا جو تقسیم ہے اس کو منصفانہ طریقے پہ جو ہے اس کی تقسیم کیا جائے، اور واٹر بورڈ اس ڈسٹریبیوشن کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ اب بھی یہاں پر لوگ اپنے جو ہے نا منمانی کے تحت پانی تقسیم کر رہے، جو بالکل غلط ہے، ظلم ہے۔ کچھ آبادیوں کو پانی مل رہے، کچھ کو نہیں مل رہے، تو ہمارا یہ واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے مطالبہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ دوسرا یہ کہ ڈپٹی کمشنر ویسٹ سے چند روز قبل جو ہے ہمارے کچھ دوستوں نے ملاقات کی تھی، اور اے سی مومن آباد کو بھی نوٹس کرایا ہے کہ وہ ضیاء کالونی کا جو مین شاہراہ ہے، مین روڈ جو ہے ضیاء کالونی نمبر 2 کا، یہ اس کی حالت بہت خستہ ہے، اس کو کارپیٹ کیا جائے اور اس پہ جو ہے اس روڈ پر کارپیٹنگ کیا جائے تاکہ عوام کو آمد رفت میں جو ہے یہ آسانی ہو اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ یہی بات ہے ہمارے اس حوالے سے۔ جی، تو حاجی صاحب آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا کہ موجودہ حکومت سے آپ کے کیا توقعات ہیں، جس طرح انہوں نے کراچی میں 1100 ارب کا جو پیکج کا اعلان کیا اور اس طرح کی دیگر جو اعلانات 2 سال سے چلتے ہوئے آ رہے، تو کیا اس میں آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، یعنی کراچی کے لیے، آپ کے حلقے کے لیے؟ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ تیسرا سوال جو ساتھی نے کیا ہے کہ موجودہ حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ موجودہ حکومت نے ابھی جو اعلان کیا ہے کراچی پیکج کے لیے تقریباً 1100 روپے کا 1100 روپے کا جو اعلان کیا گیا ہے، 1100 ارب کا 1100 ارب روپے کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ بالکل ہی عوام کے ساتھ مذاق ہے، اور ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد شروع نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ان سے کیا توقعات ہوں گے؟ پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو انہوں نے اعلان کیا اس پر عمل درآمد کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت جو ہے سندھ گورنمنٹ یا وفاقی حکومت اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں اس وقت، تو ہماری حکومت سے اس وقت جو توقعات ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کراچی کے جو خستہ حالی ہے اور کراچی کے جو پریشانیاں ہیں اور کراچی کے عوام کے جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، یہ کسی طرف جو ہے نا حل کے طرف جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ مسائل حل ہوں گے اسی حکومت کے دور میں، جبکہ اب تو حالات یہ ہے کہ اب حکومت بھی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت اب چل پائے گی۔ تو جو صورتحال چل رہا ہے اس میں ہم حکومت سے ہماری کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، کیونکہ جو ابھی تک اعلان ہوا ہے 1100 ارب روپے کا جو ہے، اس پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اور حاجی صاحب حال ہی میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ فرانس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور پھر اس کے جو ہے یعنی اتنے اعلیٰ عہدے اور اعلیٰ منصب پہ فائز اس ملک کے پریزیڈنٹ نے اس کو بھرپور طریقے سے سراہا، اور یہ مطلب اس طرح کا ایک واقعہ ہوا، تو اس کے بارے میں ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا رد عمل کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ چوتھا سوال جو ہے وہ فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خاکے، گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں،
اس پر جو ہے پوری دنیا کے مسلمان غمزدہ ہے، اور اسلام بھی اور کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے مقتدر شخصیات جو ہے اس کی توہین کیا جائے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اور وہ نبی جن کا جو رحمت للعالمین ہے اور جن کی بعثت کا مقصد بہترین اخلاق تھا، رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے اخلاق کو معیاری اور تقلیدی اور مثالی بنا دوں. تو یہ اللہ جل شانہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ تعالیٰ کا جو ہے اعلان ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ جل شانہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی مقتدر شخصیات کے حوالے سے اس کی توہین کرتے ہے تو وہ جو ہے پوری دنیا کے امن کو تاراج کر رہے، پوری دنیا کے امن کو خراب کر رہا ہے. اور فرانس کے صدر کے خصوصاً یعنی ایسے سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کے جو ہے منصب پر فائز ہے، اور وہ کسی ایسے اتنی بڑی جو ہے میجارٹی کے دنیا کے اندر مسلمان جو ہے 1 ارب 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور اس کے نبی پاک کے مسلمان جو ہے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو جب پھر لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر لوگ مسلمانوں کو طعنے دیتے ہیں. جب تشدد کو ابارنا، تشدد کو جو ہے راہ دینا اور تشدد کے طرف لوگوں کو لانا، یہ ایسے لوگوں کا شیوا ہے اور اسی لوگوں کا کارنامہ ہے جو کہ فرانس میں لوگوں نے کیا گیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ فوراً فرانس سے اپنا سفیر بلا لے، اور پاکستان کے اندر جو فرانس کا سفیر ہے اس کو واپس بھیجا جائے. اور ایک جو فرانس کے جتنی مصنوعات ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا فوراً بائیکاٹ کر دیں، تاکہ حکومت کو پتہ چل جائے، فرانسی حکومت کو، اور پوری وہ اس نے جو ہے رسول اللہ کے جو توہین کی انہوں نے اچھا نہیں کیا. اور پورا عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے یک زبان ہو کر اور ایک ہی موقف پر ڈٹ کر جو ہے فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس سے بھی احتجاج کرے، اور فرانس کے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جو ہے اس طرح کی جرأت نہ کر سکے. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ حاجی صاحب آپ سے آخری جو ہے سوال کہ آپ اپنے حلقے اور دیگر کراچی آس پاس کے جو علاقے ہیں جیسے یہ پورے کچی آبادیوں کے ذکر جو آپ نے کیا ہے، ان کے لیے کوئی خاص پیغام جو آپ کے نقطۂ نگاہ سے ہو، آپ کی سوچ کے مطابق، کہ ان عوام کو ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کس طرف جانا چاہیے؟ مجاہد خان بھائی جو ہے وہ آخر میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا اور دیگر عوام الناس کے لیے کیا پیغام دینا ہے. میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خصوصاً ہمارا جو حلقہ ہے، جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے یا یونین کونسل کا حلقہ ہے، اس میں جب تک خود سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے جب تک وہ نہیں اٹھیں گے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، تو میرا یہ پیغام ہے ہمارے دوستوں کو، جتنے بھی سوشل ورکر ہیں وہ یکا کرے اور الیکشن کے اندر ان لوگوں کا انتخاب کرے، ان لوگوں کو ووٹ دے جو کو سوشل ورکر ہو، جو بنیادی طور پر جو ہے انسانیت کی خدمت کے قائل ہو. اور جب وہ سوشل ورکنگ کرے گا تو اس کے جو ہے نتائج برآمد ہوں گے. اور اگر اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ کوئی اور آئے گا ان کے مسئلے حل کرے گا، تو یہ سب ممکن نہیں ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سب کو چاہیے کہ وہ سوشل ورکنگ کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے
جو مسائل وہ حل کر سکتے ہیں، جیسے خاص کر صفائی کا مسئلہ ہے، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اسلام نے اسے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے جو ہے صفائی کے لیے جو ہے اس پر غور کرے، اور جب تک اگر ہم خود جو ہے صفائی کے لیے انتظام نہیں کریں گے تو یہ حکومت کے بس کی روگ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے حال ہی میں یہ دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے صفائی کے مسئلہ جو ہے سٹی گورنمنٹ پر گرایا، اور سٹی گورنمنٹ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خصوصاً صفائی کے حوالے سے خود اقدام کریں، سیوریج کے حوالے سے ہم کوشش کریں کہ ہم خود اقدام کریں، تو 50% جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور پھر الیکشن میں بھی ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو بنیادی طور پر عوام کے مسائل حل کرنے کے ادراک رکھتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنے کا ان کو جو ہے شوق ہو، اور وہ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مسائل حل ہو۔ تو ایسے لوگ جب حکومت میں آئیں گے، جب ایسے لوگ سیٹ اپ میں آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا پیغام ہے پوری کراچی کو، بلکہ پوری سندھ کو یہ پیغام ہے کہ جو لوگ سوشل ورکر ہے، جو لوگ عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے۔ تو جب اس کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے یہ مسائل حل ہوں گے، اور ہمارے لیے یہ تقریباً 50% سے زیادہ پریشانیاں ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میرا پیغام ہے اپنے دوستوں کو، اپنے تمام اہلیان علاقہ کو۔